بے شک تو تعریف کے لائق ہے، اس کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے، روح کو، ذرا دھیان سے سننا، روح کو نکال دیا جاتا ہے جسم سے، فرشتے جنتی کفن کے اندر اس روح کو رکھتے ہیں، روح کو رکھنے کے بعد فرشتے آسمان کی طرف لے جاتے ہیں، آواز آتی ہے، کون؟ فرشتے جواب دیتے ہیں اللہ کی طرف سے پاک روح کو لے کر آیا ہوں، بولو سبحان اللہ۔ دروازے کھول دیے جاتے ہیں، حضرات اس گھٹا کے سدرت المنتہا تک اس کی روح کو لے جایا جاتا ہے۔ بندہ مومن کا حال، یہ تو روح کی بات ہے، اب جسم کی بات۔ جسم دیکھیے، آج مردوں کو غسل دینا گھر والوں کی ذمہ داری ہے، مردوں کو نہلانا گھر والوں کی ذمہ داری ہے، اور ہمارے وہاں رواج کیا ہوتا ہے جانتے ہو کہ بھئی انتقال ہو گیا، مہمانوں کا انتظار کیا جاتا ہے، صحیح بات صحیح ہے، لیکن جب منہ دکھانے کی باری آتی ہے تو سب اعلان ہوتا ہے بھئی آؤ موزو آؤ موزو آؤ موزو آؤ، یہ سراسر غلط ہے، یہ رواج سخت بہت بڑا گناہ ہے، بہت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ مومن کی روح کو نکالا جاتا ہے وہ روح وہاں ہوتی ہے اور ہر حالات کو دیکھتی ہے، جو انسان غسل دیتا ہے اور غسل والے سے کہتی ہے اے غسل دینے والے بہت اہتمام کے ساتھ ادب کے ساتھ مجھے غسل دینا، مجھ پر سختی مت کرنا، یہ موت کی روح جو روح ہوتی ہے وہ روح کہتی ہے۔ دیکھیے ہمارے وہاں آؤ بھئی بولو جو آؤ، لیکن کیوں ہمارے رشتہ دار ہے جو غیر محرم ہے اس کو کیوں بلاتے؟ ہاں اس کے بیٹا ہے، اس کا گھر والا ہے، جو بھی ہے جو محرم نہیں ہے وہ چہرے دیکھنے کے لیے بلائیے، یہ تو اعلان بڑا سرسر اعلان کرتے ہیں بھئی آؤ بولو جو آؤ، یہ سب مسلمانوں جو میت ہوتی ہے اس کو گناہ ہوتا ہے، جو قریبی رشتہ دار ہے وہ دیکھ سکتے ہیں ورنہ کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ اب دوسری بات جسم کی، اسے غسل دیا جاتا ہے، گھر والے اسے غسل دیتے ہیں، مضمون کتنا تھا، زندہ تھا تب خود سے کھانا کھاتا تھا، زندہ تھا خود سے نہاتا تھا، زندہ تھا خود سے کپڑے پہنتا تھا، اب مجبور اتنا ہو چکا ہے کہ خود سے نہاتا بھی نہیں ہے، خود سے کپڑے بھی نہیں پہنتا، گھر والے اسے غسل دیتے ہیں، گھر والے اسے 3 کفن دیتے ہیں، 3 کفن دینے کے بعد آج مسلمانوں تمہاری حیثیت دیکھیے، آج ہم مانو دولت جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، دنیا جمع کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں، لیکن تمہارے ساتھ کوئی چیز کام نہیں آئے گی، ایک کام آئے گی کہ تمہارے اعمال کام آئے گی، تمہارے اعمال کام آئے گی۔ بہرحال جب غسل دینے کے بعد میت کو کفن دینے کے بعد گھر والی کہتے ہیں بھئی مردے کو جلد سے جلد نکالو، گھر والے اسے لے جا کر قبرستان جاتے ہیں، قبرستان میں امام صاحب اس کی نماز جنازہ ادا کی پڑھاتے ہیں، نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد گھر والے اسے قبر کی طرف لے جاتے ہیں، قبر میں اتارا جاتا ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، 3 کھوبے مٹی ڈالی جاتی ہے، پھر گھر والے اس مردے کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ اب حالات کیسے ہوتے ہیں؟ آج ہمیں قبر کا کوئی خوف نہیں ہے، قبر ایک چیز ہولناک ہے کہ اگر اس کا عذاب بتا دیا جائے گا تو مردے دنیا کے اندر مسلمان اس کی ہیبت سے ہمیشہ روتا رہے گا۔ مردے کو دفن کرنے کے بعد گھر والے چلے جاتے ہیں، 40 قدم جاتی ہے، وہاں 2 فرشتے منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آتے ہیں۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس دنیا کے اندر 73 فرقے ہوں گے، اس میں سے ایک فرقہ جو جنتی ہوگا اور 72 فرقے جہنمی ہوں گے، فرمایا نا 72 فرقے جہنمی ہوں گے۔ اب پکڑے کہاں جائیں گے؟ میں تو کہتا ہوں میدان محشر میں نہیں بلکہ قبر میں ہی پکڑے جائیں گے، ہر فرقہ قبر میں پہچانا جائے گا۔ دیکھیے سوال ہوتا ہے من ربک کا،
دیکھیے اللہ کے رسول کا کتنا احسان ہے کہ اللہ کے رسول ہمیں سوال بھی بتا کے گئے ہیں اور اس کا ادب اس پر چلنے کی جو تعظیم ہے اللہ کے رسول وہ بھی بتا کر گئے. من رب کا تیرا رب کون ہے؟ بندہ مومن جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. ما دینو کا تیرا دین کیا ہے؟ بندہ مومن کہتا ہے دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے. آخری سوال ہوگا جس کو ہر فرقہ پکڑا جائے گا. تیسرا سوال ہوگا ما تقول فی شان ھذا الرجل، اس شخصیت کے بارے میں کیا کہنا چاہتا ہے؟ جو عاشق رسول ہوگا، جس کے دل میں محبت رسول ہے، جس کے دل میں عشق رسول ہے، وہ آواز دے کر کہے گا اے فرشتوں مجھے کیوں پوچھتے ہو؟ یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ یہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بندہ مومن یہ جواب دے دے گا، آواز آئے گی اے میرے فرشتوں اس نے سچ کہا ہے، اس کے اندر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو. بولے سبحان اللہ. اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کو کھول دو. اللہ کے رسول تو یہاں تک بتاتے ہیں کہ جب مردہ جب تینوں سوال جواب دے دیتا ہے، اس کی نگاہوں کا عالم اتنا ہو جاتا ہے کہ جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے اس کی قبر کو کشادہ کر دی جاتی ہے. یہ حال ہے مومن کے لیے اور کفار کے لیے. اس کی قبر ایسا دباتی ہے کہ ادھر کی پسلی ادھر ہو جاتی ہے. بہرحال وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا، لیکن آج انسان سب جانتا ہے. کون مسلمان ہے جو نہیں جانتا؟ ہر مسلمان جانتا ہے کہ ہمیں مرنا ہے، ہمیں ایک نئی دن جانا ہے، چاہے اچانک ہو چاہے بیماری میں مبتلا ہو کر جاؤ. جانا تو سب کو چاہیے، سب کو جانا ہی ہے. انسان سب جانتے ہیں. پھر آخر کیوں آپ موت کو بھول گئے ہو؟ کیوں خدا کو بھول گئے ہو؟ کیوں خدا کی بندگی کرنا بھول گئے ہو؟ کیوں نماز کی پابندی کرنا بھول گئے ہو؟ مسلمانوں آج لوگ ظلم کر رہے ہیں نا، ہمارے اوپر جو عذاب ہو رہا ہے نا وہ ہماری ہی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ ہم نے خدا کے فرمان کو بھلا دیا ہے. آج ماں باپ کے مقام و مرتبے کو بھول چکے ہیں. ماں باپ کا رتبہ ان کا مقام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اگر کسی اور جگہ جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، ماں کے قدموں کو چوم لو، تمہیں جنت کے دروازوں کو چومنے کا ثواب مل جائے گا. آج وہ ماں جو اپنے بچوں کو بچپن کے اندر ایسا محبت کرتی ہے، ایسی محبت کرتی ہے کہ بچہ پیشاب بھی کرتا ہے نا تو ماں اس پیشاب پر سو جاتی ہے اور بچے کو گدے پہ سلاتی ہے. آج وہی بچہ ماں باپ کی احسان کو بھول جاتا ہے. اردو تو سب کو سمجھ میں آتی ہے نا، میں گجراتی بول رہا ہوں. جھاڑے اپنے ماں باپ نے بھولی جائیے. دنیا نے اندر کتنا ایوا لوگوں چھے جھاڑے بدھو ماں باپ نو احسان چھے. ماں باپے پیدا کہا یہ ذریعہ بڑھنا دنیا میں آوا با. ایک بالک جھاڑے نانک تو ہوئی نہیں، ماں کی بھی محبت کرے چھے کہ راتیں اونگتی بھی نہ تھی، ہوتی بھی نہ تھی. ماں باپ یہ بھی محبت کرے چھے. ایج بالک جانے جوان تھائے چھے، 20 ورس نو 22 ورس نو تھائے چھے. ماں باپ اینو روزی، اینی جے ملکیت، اینی جے دولت ہوئے ایک خرچ کروا میں لاگی جائے کہ مارو بیٹو جوان تھی گئے چھے، آجے مارا بیٹا لی شادی کری دی. جوان نکلا لی شادی تھی جائے. یہ جوان نکلا ماں باپ کیوی تی پائرو اور کیوی محبت کی جانے جوان نکلالی شادی تھی جائے گی. چند دیوسو تھائے، مہینہ بے مہینہ تھائے
તો એ જવાન દીકરો મા બાપને ગાળો દેતો નજર આવે છે, ગાળો દે છે। અલ્લાહુ અકબર। अरे मानी दुआ लो, मानी बददुआ न लो। अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमावे छे कि जाने मां दिलथी बददुआ કહે છે ને તો અરશે ઇલાહી કામ ઉઠે છે, અરશે ઇલાહી કામ ઉઠે છે। અત્યારે મુસલમાનો આપણે મા બાપને ગાળો દે છે। અલ્લાહના રસૂલ તો ફરમાવે છે કે મા બાપને ઉફ તક ન કહો। હું કીધું ઉફ તક બોલવાનું બોલાય છે। આજે આપણે કેટલા હેરાન છે દુનિયાના અંદર। વજહ શું છે ખબર જો? મા બાપની નારાજગી। એક સહાબી હતા જેને ઇંતકાલનો વખત આવ્યો, મરવાના એલતાને એટલે કલમો નસીબ ના થયો તો સહાબી હતા। આપણે તો સહાબી નથી, એમની ધૂળ બી નથી, એ તો સહાબી હતા। मरवाना एल टाइम એને કલમો નસીબ ના થયો। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुला लिया। अल्लाह ना रसूल तशरीफ लाए, कलमा पढ़ायो, अभी जबान पर कलमो ना आयो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एमनी औरत ने बुलाई कि एमना अमाल केवा હતા। एमनी औरते कीधु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एमना अमाल तो बहुत सारा હતા। 5 टाइम की नमाज, निफल नमाज, जिक्र खुदा में हमेशा मशगूल रहता था। પછી હું છે औरते कीधु या रसूल अल्लाह एक बात હતી कि એમની માં એમનાથી નારાજ હતી। અલ્લાહુ અકબર। એમની માં એમનાથી નારાજ હતી। અલ્લાહના રસૂલ સલ્લલ્લાહુ अलैहि वसल्लम એમની માં પાસે ગયા અને કીધું એ માં તારા દીકરાને માફ કરી દે, તારા દીકરાને માફ કરી દે। माने कीधु छे, माने कीधु अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ दीकरो मने नाराज करी दीधु, मने तकलीफ पहुंचाई। अल्लाहना रसूले फरमायो ए मां तारा सामे आग बळे छे अने ए आगना अंदर तारा छोकराने नाखे तो तने केवुं लागे? दुख लागे कि नहीं लागे? माए कीधु के दुख तो मने लागे छे। तो ए मां आ तारा दीकराने जहन्नमनी आगथी बचाई। माए कीधु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मारा दीकराने मैं माफ करी दीधुं। सुभान अल्लाह। मारा दीकराने मैं माफ करी दीधुं। जेवी माफी मांगी, जेवा माफ कर्या एमनी जबान पर कलमा शहादत जारी थी। आ शान छे मां। आज माँ बाप ने घर से बाहर निकाली दो छो, शादी थई गई, बीवी मोहब्बत एटली थई गई, ये चंद दिवसोनी आवी छे, 2 महीनाथी आवी छे, एनी मोहब्बत एटली थई गई कि माँ बाप ने 20 वर्षनी मोहब्बत भूली जाओ छो। ने मुसलमानो एवुं ना करता, केम के मानी ममता बहुत ऊंची छे अने माने अल्लाहे जे दिल आप्युं छे ने आ दुनियामां कोईने नथी आप्युं। मां एवी मोहब्बत वाली वस्तु छे अने जेनी मां होय ने एने ज खबर होय, अने जेनी मां नथी होय ने एने पूछी लेजो के मानो मकाम शुं छे। दुनियाना अंदर कोई नहीं पूछतुं। मां एवी वस्तु छे के जेनी मां होय ने एने दुनियाना अंदर केवी मोहब्बत होय, हौसला होय, अने जारे दुनियाना अंदर मां ना होय ने तो पूछी लेजो के एनो शुं थाय छे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम नी बारगाहमां जाओ, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बार-बार दूर पर जाता था, कोहे दूर पर घड़िए जाता था, कहता था इलाहुल आलमीन हूँ तने जोवा मांगू छू। अल्लाह कीधु नहीं मूसा तू मने नथी जोई शकतो। एक दिवस एवुं थयुं कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे दूर पर गया। अल्लाह कीधु मूसा हवे संभळीने आवजो, हवे जोईने आवजो। हजरत मूसा अलैहिस्सलामे कीधु कि इलाहुल आलमीन शुं वात छे? कोई दिवस आ सवाल नहीं आयो, आज शू सवाल है? अल्लाह तबारक व तआलाए फरमाव्युं के मूसा पहला तुम्हारी मां की दुआ तुम्हारे साथ थी, तुम्हारी मां दुनिया में थी, आज तुम्हारी मां दुनिया में नहीं, एनी दुआ तुम्हारे साथे नहीं, एटला नथी कीधुं के हवे संभळीने आवजो। मारी दुआ एवी होय छे। एक वाक्य बयान करूं, मारी तकलीफ ने पूरी करूं कि एक नौजवान हतो, एनी नौजवान दुनिया अंदर एक छोकरी हंगात
પ્યાર મોહબ્બત કરતો હતો. મોહબ્બત એવી થઈ ગઈ કે છોકરીએ ઇમ્તિહાન લીધો કે જો તું મને મોહબ્બત તો કરે જ છે, જો તું મારા હાથે શાદી કરવા માંગતો હોય ને તો જા તારી માનો કલેજો લઈ લે. देखिए माँ દીકરા હંગાત કેવી મોહબ્બત કરે ખબર છે તમને? દીકરા અગર ખાધું ના હોય તો માં ખાતી નથી. જ્યાં સુધી દીકરો ના આવે ને ત્યાં સુધી માં ખાતી નથી. જ્યારે દીકરો આવી જાય ને પછી માં ખાવા બેસે. અને જેનો એક ને એક દીકરો હોય ને એનો તો બહુ વાલો હોય. પણ એક ને એક જ દીકરો જ્યારે મા બાપને એટલો વાલો હોય છે, પણ એક ને એક જ દીકરો એ મા બાપને છોડી દે છે, મા બાપને ગાળો દે છે. આ જરા એક વાક્ય સંભળાવું એના પર દસ લેજો કે એ માને એક નવજવાન દીકરો હતો, બહુ મોહબ્બતથી પાડ્યો હતો, નવજવાનીની દહેલીજ પર કદમ મૂક્યું હતું. એ છોકરીએ કીધું કે હું તારો ઇમ્તિહાન તારા અંગર શાદી કરવા માંગુ છું, બસ એટલું કર કે તારી માનો કલેજો લઈ આવ. અલ્લાહ. એ નવજવાન હાથમાં ખંજર લઈને ઘરના દહેલીજ પર પહોંચ્યો. માએ કીધું મારો લાડલો ક્યાં ગયો તો? તારા ઇંતજારમાં હું હજુ સુધી તારા ઇંતજારમાં હતી. મેં હજુ ખાવાનું નથી ખાધું. બેટા હાલ આપણે હારે મળીને બે જોડા ખાઈ લઈએ. પણ માને એવું દિલમાં હતું નહીં કે મારો બેટો મને મારશે. અલ્લાહ અકબર. માનો દિલ કેવું હોય છે જુઓ. જ્યારે એ છોકરો એ જવાન હાથમાં ખંજર લઈને ઘરે પહોંચે છે અને ઘરે જ્યારે માં એને કહે છે બેટા જમવા બેસી જા, બેટો કે મારે જમવું નથી અને છરી કાઢે છે અને માના સીના ઉપર વાર કરે છે. એવું વાર કરે છે કે માની રૂહ કબ્જ થઈ જાય છે અને રૂહ નીકળી જાય છે. તો એ નવજવાન માનો સીનો ચીરીને સીનામાંથી એક દિલ નીકળી રહે છે, જીગર. દિલને કાઢીને કપડામાં લપેટીને એ નવજવાન એ છોકરી પાસે જાય છે. જો દિલની મોહબ્બત, માની મોહબ્બત શું છે? જ્યારે દિલને કપડામાં લપેટે છે અને ઘરેથી નીકળે છે કે માનો કલેજો લઈને ઘરેથી નીકળે છે અને દોડતો દોડતો જાય છે. રસ્તાના અંદર ઠોકર લાગે છે. રસ્તાના અંદર ઠોકર લાગે છે. જ્યારે ઠોકર લાગી તો માના દિલથી આવાજ આવી, બેટા તને ચોટ તો નથી લાગી? અલ્લાહ. બેટા તને તકલીફ તો નથી પહોંચી? બેટા તને દર્દ તો નથી થયો? કેવી મોહબ્બત છે માની. માનો સીનો ચીરી નાખ્યો અને સીનામાંથી દિલ કાઢીને એ છોકરો લઈ ગયો. દિલના અંદરથી આવાજ આવી, બેટા તને તકલીફ તો નથી. બા એટલી મોહબ્બત કરે છે. આજે આપણે માની મોહબ્બત જોઈ નથી રહ્યા. માં દિલથી દુઆ દે છે, પણ આજે આપણે છે કે આપણે મા બાપને ભૂલી ગયા છે. મા બાપનો અદબ એહતરામ કરવાનું ભૂલી ગયા છે. જ્યારે મા બાપનો મકામ તમે સમજી જાઓ, ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયાના અંદર તમે મા બાપની મોહબ્બત કરશો અને મા બાપ તમને દુઆ આપશે, ઇન્શાઅલ્લાહ તમે દુનિયામાં બી કામયાબ થશો અને આખિરતમાં બી કામયાબ થશો. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. આ બધી જાહેરાત કરવાનું, ચહેલમ કરવાનું મકસદ શું છે? આપણો મકસદ છે કે બધા જમા થાય અને મરહૂમના ઈસાલે સવાબ માટે કંઈ પડે અને એ પડવાનું બધું સવાબ મરહૂમને પહોંચે અને જે તકલીફ થાય એમાંથી થોડી હિદાયત થાય, એ હિદાયત લઈને પોતે ઘરે જાય અને બધાને બતાવે. આપણું એ મકસદ છે કે આપણે મા બાપનો એહતરામ કરીએ, નમાઝની પાબંદી કરીએ. ચાહે દુનિયાના અંદર કેટલા કાનૂન નીકળી જાય ને, એનઆરસી નીકળે કે સીએ નીકળે. જો એક વાત કહું ને, આ બધું વસ્તુ નીકળે છે હું વજવું છે. આજે આપણામાં બધું ઇખ્તિલાફ થઈ ગયું છે. આપણામાં બધા છૂટાછેડા થઈ ગયા છે. સાફ લફ્ઝોમાં કહું છું, આપણામાં ટુકડા થઈ ગયા છે. જો આપણે એક થઈ જઈએ ને, ઇન્શાઅલ્લાહ દુનિયા બી કોઈની તાકાત નથી કે આપણને કોઈ હેરાન કરે. પણ એક થવાની જરૂર છે. ચાહે સંજી હોય, ચાહે સિપાહી હોય, ચાહે કોઈ બી હોય, બધાને મોહબ્બતથી રહેવાનું છે. ચાહે તમારા ગામમાં હોય કે બહાર ગામમાં હોય, બધા સમાજ હંગાત તમે મોહબ્બતથી રહો.
کیونکہ ہندوستان ایک ایوو دیش ہے جنا بارہ میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماوے چھے کہ صحابہ بیٹھا ہوا صحابہ بیٹھے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماویو اے مارا صحابہ بولے ہندوستان کی محبت میں خوشبو آوے چھے ہندوستان کی محبت کی خوشبو آوے چھے الحب الوطنی علی الایمان یعنی مومن کی محبت وطن سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے آدھا ایمان ہے نصف ایمان وطن سے محبت کرنا ہے اسی لیے تو علامہ اقبال کہہ کر گئی نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک رہے گی نہ داستانوں ابھی خاص کر ونتی کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں کہ سیدھی پر راہ پر آ جاؤ نماز کی پابندی کرو احکام شریعہ کی پابندی کرو اور احکام شریعہ کی پابندی کرو نماز کی پابندی احکام شریعہ کی پابندی ماں باپ کا حکم ادب و احترام کرو اور دوسرا مقصد ذات رکھنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد جو چیز کام آنے والی ہے وہ ہے ثواب جاریہ کیا چیز ہے ثواب جاریہ اور دوسری اس کی اولاد جب نیک اولاد اپنے باپ کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے تو اللہ اس اولاد کی دعا کے بدولت اس کے باپ کی مغفرت فرماتا اور ثواب جاریہ یہ ہے کہ اپنے مرحومی کے ایصال ثواب کے لیے کہیں مسجد میں کہیں مدرسے کے اندر جو محل کام ہو جو بھی چیز ہو اگر اس میں اینٹ دو گے ریتی دو گے قرآن کی پیٹی دو گے جو بھی چیز دو گے جہاں تک وہ چیز رہے گی وہاں تک تمہارے مرحوم کا ثواب ملتا رہے گا یہ چیز ہے ثواب جاریہ الحمدللہ یہاں بیٹھے ہوئے سب مسلمان عاشق رسول ہے محبت رسول ہے اور انشاءاللہ اللہ کے رسول فرماتی ہے جس کے سینے میں رائے کے برابر بھی ایمان ہوگا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا الحمدللہ ہمارا ایمان ہے اللہ سب کو سلامت رکھے سب کا آپس میں اتحاد محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے بہرحال ایک اعلان یہ ہے کہ الحمدللہ ہمارے اس گاؤں کے اندر ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اس گاؤں کے الحمدللہ ایک مدرسہ بننے والا ہے بولے سبحان اللہ اور مدرسہ یقیناً بہت ضروری ہے کیونکہ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دینا بہت ضروری ہے دنیاوی تعلیم دو دین کی تعلیم بھی ضروری ہے العلم فریضۃ علی کل مسلمین والمسلمات علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے تم نے اپنے بچوں کو دین سکھایا ہوگا تو انشاءاللہ وہ بچہ تمہارے لیے مغفرت کا ذریعہ بنے گا الحمدللہ اس گاؤں والوں نے مدرسہ بنانے کی گنجائش کی انہوں نے تمنا کی ہے کہ انشاءاللہ ہم مدرسے کا کام شروع کرنے والے ہیں ٹرسٹ بھی بن چکا ہے اور انشاءاللہ آپ لوگوں کی امداد ہی کی وجہ سے انشاءاللہ یہ مدرسہ بننے والا ہے بالخصوص مرحوم حسین بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے پریوار کی طرف سے 5500 روپیہ ان کے ایصال ثواب کے دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ دینے والوں کو جزائے خیر کھڑے ہو جاؤ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ ادھر دور چلے جاؤ ایک ادھر چلے جاؤ بھائی کھڑے ہو جاؤ اپنا اپنا نام درج کرو اپنے مرحومی کے ایصال ثواب کے لیے دیکھیے یہ پیسہ آپ دو گے اس سے کہیں ریٹی لی گئی یا سیمنٹ لی گئی یا اینٹ لی گئی جب تک اس میں بچے پڑھیں گے تمہارے مرحوم کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور جب تک وہ مدرسہ کھڑا رہے گا تمہارے مرحوم کو ثواب ملتا رہے گا مرحوم قاسم بھائی کے ایصال ثواب کے لیے ان کے پریوار کی طرف سے 2100 روپیہ یعنی 2100 روپیہ دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے 500 روپیہ حبیب بھائی چاند بھائی بیلی ان کی طرف سے 500 روپیہ دیا جاتا ہے اور دوسرا یہ ہے بیخو بھائی قرجہ والا ان کی طرف سے 100 روپیہ دیا جاتا ہے سبحان اللہ قادر بھائی حسن بھائی نانوڈی ان کی طرف سے 100 روپیہ دیا جاتا ہے سبحان اللہ اللہ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جناب صالح بھائی عالم بھائی قریشی ان کے پریوار کی طرف سے
1100 یعنی 1100 روپیہ دیا جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ دینے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے. دیکھیے اس میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں. الحمدللہ اس گاؤں کے اندر مدرسہ بن رہا ہے اور میں تو خوشی محسوس کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس گاؤں میں بھی دین اسلام پھیلے گا. اور جہاں جو دین اسلام پھیلے گا جب تک پھیلتا رہے گا تمہیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. پھول نہیں تو پھول میں پاگلی بھی لکھائے. Salut,